الحمد لله الذي ذي العزة والعلا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى منبع الجود والعطاء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کے چوتھے پارے میں سے کچھ باتیں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی تفہیم کے اندر ہر غلطی سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ صحیح بات کو زبان پہ جاری فرمائے۔ چوتھے پارے کی پہلی آیے کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ فرمایا تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ بندہ مومن کو ہر چیز سے زیادہ پیارا ہے، اور دوسرے پارے میں اللہ کریم نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون دیا کہ تم اگر بھلائی کو پانا چاہو، وہ بھلائی جو اللہ کا قرب تمہارے لیے آسان کرے، تو پھر اس کا نسخہ یہ ہے کہ جو تمہاری پیاری چیز ہے، جو محبوب چیز ہے، وہ اپنے محبوب رب کے رستے میں خرچ کر دو۔ ہمارے ہاں جو کہ بہت دفعہ دین کو اس لیے سنا جاتا ہے کہ ہم الحمدللہ ماشاءاللہ، یا اگر عذاب اور سختی کے جملے آئیں گے تو استغفار پڑھ کے گزر جائیں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہاں جب کوئی آیہ کریمہ آتی تھی تو پھر اس کا پریکٹیکل ہوتا تھا، پھر اس پر عمل ہوتا تھا۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ اللہ نے انہیں نوازا ہوا تھا، جائیدادیں تھیں، مکانات تھے، مال و اسباب تھا۔ ایک ان کا باغ تھا جس پر انہوں نے بڑی محنت فرمائی تھی، بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو انہوں نے سجایا سنوارا تھا، اور وہ اتنا نصیبوں والا باغ تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام بھی اسے دیکھنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ساری جائیداد کا حساب لگایا ہے، وہ باغ مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، تو یا رسول اللہ میں وہ باغ اللہ کے راستے میں خیرات کرنا چاہتا ہوں، مجھے بڑا ہی پیارا ہے، تو میں وہ دینا چاہتا ہوں، قبول کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا قبول ہو گیا، اب تو اس طرح کر اپنے جو تیرے رشتے کے بھائی ہیں، چچا زاد، مامو زاد، ان کے اندر تو بانٹ دے، تیری صلہ رحمی بھی ہو جائے گی اور رب کی بارگاہ میں تیری نیکی بھی قبول کر لی جائے گی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہوئے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گھوڑا مجھے بڑا پیارا ہے، بڑا مجھے محبوب ہے، حضور میں اس کی بڑی خدمت کرتا ہوں، میں نے اسے پالا ہے، اس کا دھیان رکھتا ہوں، کچھ جانوروں سے پیار ہو جاتا ہے نا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ مجھے بڑا ہی پیارا ہے، بڑا پیارا ہے۔ حضرت زید عرض کرتے ہیں تو یا رسول اللہ یہ قبول کر لیں۔ حضرت زید بن حارثہ نے جب یہ کہا تو حضور نے فرمایا میں نے قبول کر لیا۔ کہا حضور چونکہ رب فرماتا ہے پیاری چیز دو تو یہ مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، تو لہٰذا میں پیش کرتا ہوں، قبول کر لیا جائے۔ رسول کریم نے ان سے قبول فرما کے نا تو انہی کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید کو دے دیا۔ تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو اللہ کے راستے میں دیا تھا، تو حضور نے فرمایا تیرا ہو گیا نا، تو نے اللہ کے راستے میں دیا تھا تو میں نے قبول کر کے اللہ کے بندے کو دے دیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا شکر کی بوریاں منگایا کرتے تھے، شکر کی بوریاں، گڑ کی بوریاں، اور بوریوں کی بوریاں خیرات کرتے۔ تو لوگ کہنے لگے حضور کچھ لوگ زیادہ شکر نہیں کھاتے،
ان کو پیسے دے دیا کریں. آپ فرمانے لگے بھائی وہ بات میں کیسے کروں, میرا رب کہتا ہے پیاری چیز خرچ کرو. مجھے شکر بڑی پیاری ہے, مجھے تو روٹی نہ ملے 3 ٹائم تو میں شکر پہ ہی گزارا کر سکتا ہوں, تو وہ چیز اللہ کے راستے میں دوں گا جو مجھے بڑی پیاری ہے, بڑی محبوب ہے, جس کی مجھے بڑی چاہت ہے. تو میرے عزیز سمجھ لیں کہ جب آپ تحفہ خریدتے ہیں نا کسی کے لیے, تو جتنا بندہ محبوب ہوتا ہے اتنی ہی آپ اچھی چیز. ہمارے ہاں جب مسجدوں کے گلے کھولے جاتے ہیں نا, تو جتنے پھٹے نوٹ ہوتے ہیں ساری اسی میں سے نکل آتے ہیں, اور کئی ایسے نوٹ ہوتے ہیں جو کئی نہیں چل سکتے لیکن مسجد میں چل جاتے ہیں. اب کوئی منع کر سکتا ہے؟ پیاری چیز خرچ کریں اللہ کے راستے میں, محبوب چیز خرچ کریں. یہ پہلا سبق دیا چوتھے پارے کی ابتدا میں اللہ کریم. دیکھیں نا رسول پاک کو حضرت امیر حمزہ بڑے ہی محبوب تھے, حضور کو حضرت عمر بڑے ہی محبوب تھے, جناب عثمان غنی بڑے ہی محبوب تھے, حضرت ابو بکر صدیق بڑے ہی محبوب تھے, مولا علی شیر خدا بڑے ہی محبوب تھے, حضور کو امام حسن اور امام حسین بڑے ہی محبوب تھے. یہ بڑے محبوب تھے اور میرے رسول نے سارے اللہ کے راستے میں دے دیے. ان لوگوں کو شہادت کا درجہ مل گیا. محبوب چیز خرچ کریں. اس سے آگے جو آیات ہے اس میں اللہ کریم نے فرمایا ہے, مفہوم یہ ہے آیت کا, تفسیری مفہوم, کہ رب جب کسی پر کوئی چیز حرام کرے گا تو تب کوئی چیز حرام ہوگی. اگر اپنی مرضی سے کوئی شخص کسی چیز کو استعمال نہیں کرتا تو اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ چیز حرام ہو گئی. ہوا یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے, اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے تھے, اپنی طبیعت کے لحاظ سے استعمال نہیں کرتے تھے. تو بنی اسرائیل والوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں پرانی امتوں میں یہ نہیں تھا, تو حضور علیہ السلام کی قوم یہ کیوں استعمال کرتی ہے. تو اللہ کریم نے سورہ آل عمران میں اور چوتھے پارے میں وضاحت کر دی کہ کوئی اگر اپنی مرضی سے کوئی چیز استعمال نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ چیز حرام ہو جاتی. تو اس سے آگے بڑھ کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی فضیلت بیان کی اور فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس, بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا, للذی ببکۃ مبارکم وہدی للعالمین, فرمایا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں اور ہے بڑی برکت والا, اور وہ ہے اللہ کا گھر, اور لیکن ساری کائنات کو ہدایت وہ گھر عطا کرتا ہے. گویا جو اس کے راستے پہ چل پڑتا ہے وہ ہدایت کے راستے پہ چل پڑتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جا کر کے اہل کتاب کی کچھ ایسی چیزوں کا ذکر فرمایا جن چیزوں کو انہوں نے بلا وجہ اپنے اوپر طاری کر لیا تھا. یہاں اہل کتاب سے مراد یہودی بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں. پہلے سے دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو یہ حکم دیا ہے کہ کلمہ پڑھا ہے تو اب مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا, اور اللہ سے ڈرنا تو اتنا ڈرنا کہ جتنا ڈرنے کا حق ہے, اور آخری دم تک تم نے مسلمان رہنا ہے. اور پھر اسی رکوع میں اللہ کریم نے حکم دیا کہ تم اللہ کی مضبوط رسی کو پکڑ لو, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, اللہ کی مضبوط رسی کو پکڑ لو اور جماعتوں میں تقسیم نہ ہو جانا, الگ الگ گروہ نہ بنانا. اس لیے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ امت کا جو سب سے بڑا گروہ ہونا اس کی پیروی کرو. اس کا نام کتب احادیث میں سواد اعظم آیا ہے کہ جو بڑی جماعت ہو نا مسلمانوں کی, اس کی اب پتہ کیا مصیبت ہے, جو آدمی تھوڑا سا سٹائل ذرا ہٹ کے ہوتا ہے نا اس کے پیچھے لوگ چلنے لگ جاتے ہیں. جو ذرا انوکھی بات کرتا ہے نا کہتے ہیں یہ تو سارے لوگ ہی کر رہے ہیں. جو تھوڑی ہٹ کے بات کرتا ہے نا کہتا ہے پچھلے سارے ہی غلط تھے, میں واحد بندہ ہوں جو ٹھیک آیا ہوں. لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ایسا نہ کریں. مسلمانوں کی وہ جماعت جو عرصہ دراز سے آ رہی ہے, آپ دیکھ لیں داتا صاحب کو کتنے سال ہو گئے اور اسلام کو کتنے سال ہو گئے. داتا صاحب کے بھی پیر ہیں, ان کے بھی آگے پیر ہیں, اور ان کے مرشد حضرت جنید بغدادی ہیں. پھر بات کہاں تک آگے جاتی ہے تو آپ یہ غور فرمائیں کہ اس رسی کو تھامیں جس پر شروع سے لے کر مسلمانوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے. قرآن مجید کی اسی پارے میں اللہ کریم نے ایک اور مضمون کو بڑے انوکھے رنگ میں بیان کیا ہے. فرمایا قیامت کے دن کچھ منہ کالے ہوں گے اور کچھ سفید ہوں گے, کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے اور کچھ چہرے کالے سیاہ ہوں گے. یہ کالے وہ ہوں گے جو ایمان لانے کے باوجود کفر کرتے رہے. اسی آیت میں اللہ نے وضاحت کر دی اور فرمایا یہ جن کے منہ
سفید ہوں گے نا، یہ قیامت کے دن جن کے چہرے روشن ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنی رحمت عطا فرمائے گا۔ یہاں بڑی باتیں مفسرین نے کی ہیں کہ یہ کچھ چہرے کالے ہوں گے، کچھ سیاہ ہوں گے، اس کا معنی کیا ہے؟ تو مفسرین کرام ایک پورے گروہ نے، ایک پوری جماعت نے ذکر فرمایا ہے کہ دنیا میں نا کچھ چیزیں دلوں میں چھپی ہوئی ہیں جو ظاہر نہیں ہو رہی، قیامت میں ظاہر ہو جائیں گی۔ دلوں میں چھپی ہوئی ہیں، قیامت کے دن وہ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی۔ اگر دلوں میں ایمان چھپا ہے تو قیامت کے دن چہرے چمکنے شروع ہو جائیں گے، اور اگر دلوں میں نفاق چھپایا نا لوگوں نے، سامنے کچھ کہتے ہیں اور پیٹھ کے پیچھے کچھ اور کہتے ہیں، تو وہ بھی قیامت کے دن نمایاں ہو جائے گا۔ چہروں میں بڑا کچھ ہوتا ہے، چہروں کے اندر بڑا کچھ ہوتا ہے۔ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ دل کالے نالو منہ کالا چنگا جے کوئی رمز پچھانے۔ دل کالے نالو منہ کالا چنگا جے کوئی رمز پچھانے۔ اگر اس پر غور کرے نا تو منہ چمکانے سے بہتر ہے کہ دل چمکایا جائے، دل روشن کیا جائے۔ اور میرے رسول کریم علیہ السلام نے ولی کی علامت بیان کی ہے، فرمایا ولی اسے کہتے ہیں جس کو دیکھتے ہی رب یاد آ جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے آرٹیفیشل حسن، وہ بھی یاد آتا ہے نا، آج کل آپ کو پتہ ہے لوگوں نے کیا ہوتا ہے، اس میں نورانیت نہیں ہوتی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ریاکاری اصل میں اداکاری ہوتی ہے، تو جب بندہ اداکار ہوتا ہے تو اس میں کوئی حسن نہیں ہوتا۔ جب بندہ اندر سے، اس کی طبیعت معصوم ہوتی ہے نا، اندر سے وہ نفیس ہوتا ہے، وہ اچھی سوچ والا ہوتا ہے، تو وہ جو اندر کی روشنی ہوتی ہے وہ باہر بھی آ جاتی ہے، پھر چہرہ چمکتا ہے، پھر اس میں روشنی آتی۔ نبی کریم علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں رات کو جو آدمی تہجد پڑھے گا نا کمروں میں چھپ کے، اسے سویرے بتانا نہیں پڑے گا کہ میں نے پڑھی ہے، فرمایا اس کا چہرہ ہی بتائے گا کہ رات اس نے اپنے رب کی عبادت کی ہے۔ تو چہرے بڑا کچھ بتایا کرتے ہیں۔ تو قیامت میں بھی کچھ چہرے چمکیں گے اور کچھ کالے سیاہ ہوں گے۔ انشاءاللہ اللہ فضل فرمائے گا تو اہل حق کے چہرے چمکیں گے، اللہ فضل ہی فرمائے گا، کرم فرمائے گا۔ پھر دیکھیے دوسرے سے تیسرے رکوع میں اللہ کریم نے نا اس امت کی فضیلت بیان کی، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا تم بہترین امت ہو، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اے رسول کریم کی امت تم ایک بہترین امت ہو۔ دنیا میں سب سے کمزور شخص پتہ کون ہوتا ہے؟ جسے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا مقام کیا ہے۔ اگر پتہ چل جائے نا میرا مقام کیا ہے تو جینا آسان ہو جائے۔ یعنی ایک آدمی استاد ہے، ٹیچر ہے، اور جب وہ چھوٹی حرکت کرتا ہے نا تو پتہ لگتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ میرا اصل میں مقام کیا ہے۔ تو استاد ہے، تیرا سٹیٹس ہے، تیرا معیار ہے، اتنی چھوٹی بات تو کر گیا۔ بہت بڑا آدمی، وزعدار آدمی، وہ جب چھوٹی بات کرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں باتوں میں ہی بڑا ہے، باقی اس کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ امت مسلمہ بڑی امت ہے، جب یہ چھوٹی بات کرتی ہے نا، چھوٹی بات۔ میں ملک سے باہر تھا تو وہ سنگیوں کو، ہمارے مسلمانوں کو کچھ مسئلہ بن گیا ہے، ان کی ڈیوٹی ہے سارا دن غیروں کی تعریفیں کرنا، سارا دن تعریفیں کرتے ہیں، ان کی سڑکیں دیکھی ہیں، ان کے مکان دیکھیں، ان کی فلانی چیز دیکھی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے تو سنا ہے کہ بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو ابا خود کہتا ہے جا اپنا بندوبست کر، کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ تو میں نے کہا یہ تو نکال دیتے ہیں بچوں کو، بچے اپنا بندوبست کر لیتے ہیں اور ابا جی کا بندوبست کوئی بھی نہیں کرتا۔ 2-3 مہینے یورپ میں بوڑھا اندر مر جاتا ہے تو پھر باہر خبر آتی ہے کہ مر گیا، جب بدبو گلی میں آنے لگتی ہے۔ یہ معیار ہے۔ سڑکیں پکی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مکانات اچھے ہیں، قانون کی پابندی ہے، لیکن میرا مسلمان جب وہاں جاتا ہے اشارہ نہیں توڑتا، تو اگر یہاں بھی نہ توڑے تو قانون یہاں بھی صحیح ہو سکتا ہے۔ لیکن جو بندہ وہاں سے پیسے کما کے آتا ہے نا، وہ کہتا اب اشارہ نہ توڑوں تو پتہ کیسے چلے گا کہ میں وہاں سے آیا ہوں۔ تو بھائی آپ بہترین لوگ ہیں، آپ چھوٹی بات کیوں کرتے؟ آپ بہترین لوگ، آپ تھوڑا اونچا بیٹھ کے بات کریں، آپ کا ایک سٹیٹس ہے، مومن کا ایک مقام ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ، رسول کریم علیہ السلام بیت اللہ شریف میں کھڑے تھے، کعبہ معظمہ کے سامنے۔ حضور نے بیت اللہ شریف کی طرف دیکھ کے فرمایا، کہ ترمذی کی حدیث ہے، حضور فرمانے لگے کعبے تیری بڑی عزت ہے،
پر جو بندہ میرا کلمہ پڑھ لیتا ہے نا، بندہ مومن، اس کی عزت اللہ کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہے، وہ زیادہ قابل اعزاز ہے۔ اب اس کو سمجھنا چاہیے نا کہ جس نے حضور کا کلمہ پڑھا اس کا ایک اعزاز ہے، یہ چھوٹی بات نہیں کر سکتا۔ اور اعزاز کس وجہ سے ہے وہ بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اخرجت للناس، اعزاز اس لیے نہیں کہ تیرا رنگ گورا ہے، اعزاز اس لیے نہیں کہ تیرا قد اونچا ہے، اعزاز اس لیے نہیں کہ تیرے پاس ڈگریاں زیادہ، تأمرون بالمعروف، امت مسلمہ کی شان اس لیے زیادہ ہے کہ یہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہیں۔ اور یہ جو کام لوگ کرتے ہیں نا، خیر کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ لوگ دنیا کے امام ہوتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک سازش ہوتی ہے، جن لوگوں کو ہم نے نیکی کا حکم دینا تھا نا، اللہ کی توحید کا پیغام دینا تھا، نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کی بات جن لوگوں کو ہم نے کرنی تھی، جب ہمارا لیڈر اسی قوم کو بطور مثال یہاں بیان کرتا ہے، یعنی جس کے لیے حکم تھا کہ ہم اسے کہیں کہ تو کلمہ پڑھ لے، جب اسے ماڈل بنا کے ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا کہ وہ بڑا اچھا ہے، تو ہم اسے کیسے کہیں گے کلمہ پڑھ؟ اور پھر اس سے اگلی بات یہ ہے کہ ہم تقریروں سے کلمہ پڑھانا چاہتے ہیں۔ تقریر بڑی مؤثر کام ہے، ضرور ہونی چاہیے، لیکن دنیا میں انقلاب عمل سے آتا ہے، عمل سے۔ صحابہ کرام علیہم و رضوان نے بڑی بڑی تقریریں کی، بڑے بڑے جاندار وہ لوگ تھے کہ ایک جملہ کہتے تھے تو دنیا تڑپ اٹھتی تھی، لیکن ان کی تقریروں سے زیادہ اثر ان کے عمل میں تھا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، تو ایک یہودی اور مسلمان کی دوستی تھی، تو اس یہودی نے مسلمان سے کہا کہ یار ہماری بڑی دوستی ہے تو دوستی پکی رہنی چاہیے، تو مسلمان کہنے لگا بالکل پکی رہے گی، میرے دل میں بھی بڑے دنوں سے خواہش تھی کہ دوستی پکی ہو جائے۔ تو کہا کیسے پکی ہو سکتی ہے؟ تو مسلمان کہنے لگا تو کلمہ پڑھ لے دوستی۔ تو وہ یہودی کہنے لگا یار ناراض نہ ہونا، میں نے دو اسلام دیکھے، کون سے والے اسلام کا کلمہ پڑھو؟ اس نے کہا دو اسلام۔ کہنے لگا ایک اسلام تیرا ہے، ایک حضرت بایزید بسطامی کا ہے، میں اور تو کٹھے رہتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے تو بھی بیٹھا رہتا ہے، میں بھی بیٹھا رہتا ہوں نماز، اور ادھر اگر شراب کی مجلس چلتی ہے تو میں جاتا ہوں تو معاذ اللہ تو بھی چلا جاتا ہے، اگر کوئی فحاشی اور یعنی کا کام ہے میں جاتا ہوں تو بھی چلا جاتا ہے، تو اگر ایک لفظ ہی مجھ سے کہلانا ہے، ایک جملہ ہی کلمے کا، تو میں کہہ دیتا ہوں، لیکن اگر تو مجھے اس اسلام کی دعوت دیتا ہے نا جو حضرت بایزید بسطامی کا ہے، حضرت بایزید بسطامی کا بھی ایک اسلام ہے، وہ شخص اٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ مصطفیٰ کا غلام ہے، وہ بیٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ کسی کا بنا ہوا ہے، یہ رکتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے تو اس کے وجود سے شعائیں چھلکتی ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ اس پر رنگ اپنا نہیں، اس پر محمد عربی کا چڑھایا ہوا رنگ ہے، تو نظر آتا ہے۔ تو اگر وہ والا اسلام ہے تو میں قبول کرنے کو تیار ہوں، مجھے پڑھاؤ کلمہ۔ کہ دیکھیں نا، ایک شخص سے میں نے کہا کہ تو سر پہ پگڑی باندھ لے، اور میں نے باندھی نہیں ہوئی، تو فوراً اس کے دل میں خیال آئے گا کہ اگر اتنی اچھی ہوتی تو آپ بھی تو باندھتے نا۔ یعنی وہ آدمی جو بزنس میں جھوٹ بول رہا ہے اور درجنوں جھوٹ بولتا ہے، وہ جب کسی کو سچ بولنے کا مشورہ دیتا ہے تو سامنے والا اس پہ ہنستا ہے، وہ کہتا ہے یار تو نہ ایسے کر، تجھے تو میں اچھی طرح جانتا ہوں تو کیا کہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں ہمیں سمجھایا ہے، ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تم بہترین امت اس لیے ہو کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، منع کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہے نا، قیامت کے دن اپنا سارا مال دے کے، اپنی ساری جائیداد دے کے بھی اگر وہ جان چھڑانا چاہیں گے تو ان کی جان چھوٹے گی، وہ دوزخی ہیں تو دوزخ میں ہمیشہ ہی رہیں گے، دنیا کا مال قیامت کے دن کام نہیں آئے گا۔ تو بالکل اس سے متصل اللہ کریم نے پھر حکم دیا کہ کوئی چیز کام آنی ہے تو ابھی سے خرچ کر لو اللہ کے راستے میں۔ مطلب ہمیں امید ہوتی ہے کہ میرا بچہ پڑھ کے بخشوائے گا، میرے نام پہ خیرات کرے گا، تو میاں جتنی تو نے کی ہے اپنے لیے اتنی اس نے کرنی ہے نا، تو نے پتہ ہی ہے نا تو نے کیا دیا ہے، تو آپ میرا اور آپ کا بیٹا ہی ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں حکم ارشاد فرمایا کہ خود اپنے لیے کر لو جو کچھ کرنا ہے۔ اور پھر ایک اور عادت یہاں اللہ کریم نے انسان کی بیان فرمائی اسی پارے میں، ارشاد فرمایا کہ اسے تھوڑی سی خوشی ملتی ہے تو راضی ہوتا ہے،
اور ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے تو شکوے کرنے لگ جاتا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو نعمتیں بن مانگے مل گئی ان کا شکریہ کوئی نہیں، اور جو نہیں نہ ملی ہوئی اس کا رونا ہے۔ یعنی ایک شخص کے پاس سارا کچھ ہے، بیٹیاں بھی ہیں، جائیداد بھی ہے، مکان بھی ہے، اور تندرستی بھی ہے، علم بھی ہے، بیٹا کوئی نہیں، تو اس سے جب بھی آپ ملیں گے نا تو وہ کہے گا دعا کرو اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ تو خدا کے بندے باقی نعمتوں کا بھی تو ذکر کرنا جو اللہ نے دی ہوئی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ 360 ہڈیاں وجود میں ہیں، تو جس کا گھٹنا درد کرتا ہے نا آپ اس سے پوچھیں نا کیا حال ہے، تو 359 کا ذکر نہیں کرتا، وہ جو 60ویں درد کرتی ہے اسی کا نام لیتا ہے، کہتا ہے یہ گھٹنا ٹھیک ہو جائے تو باقی ساری خیر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ذرا تکلیف دیں تو یہ شکوے کرنے لگتا ہے، زندگی اپنے رب کے حوالے کر دیں، سکھی ہو جائیں گے۔ آپ یقین کریں ویسے بھی جان اسی کی ہے، اسی کی ہے، ہم تو اپنی مرضی سے مر بھی نہیں نہ سکتے، اپنی مرضی سے مرے تو خودکشی حرام ہے، اس کی مرضی سے مرے تو وہ شہادت کا درجہ عطا کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں تم مار ہی نہیں سکتے چونکہ مرے جو میری مرضی سے ہو، لہٰذا اس کے سپرد کر دیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا جنگ احد میں مسلمانوں کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا نا، بظاہر مسلمان تھوڑا سا پیچھے ہٹے، کفر کو وقتی طور پر غلبہ ملا، یہ ذرا تھوڑے تھوڑے مسلمانوں کے حالات خراب ہوتے ہیں تو لوگ پریشان ہو شاید یہ ہمیشہ کے لیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جہاں بھی آپ پیچھے جاتے ہیں نا، جو آدمی پیچھے جایا کرتا ہے نا وہ تیز دوڑنے کے لیے جایا کرتا ہے، جب وہ پیچھے جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اب تیز دوڑ کے آئے گا، یہ یاد رکھیں۔ اور جب آپ سمجھے نا کہ گھٹن زیادہ ہو گئی ہے تو پھر سمجھ لیں اب آندھی بھی تیز ہی آئے گی، یہ اصول ہے۔ اگر کبھی آزمائش زیادہ آتی ہے تو پھر اللہ آسانی بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو مسلمانوں کو ذرا کمزوری ہوئی تو پریشان ہو گئے، تو رب کریم نے فرمایا پریشان نہ ہو، وہ وقت نہیں تمہیں یاد والا قد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، جب ہم نے تمہاری بدر میں مدد کی تھی حالانکہ تم کمزور تھے، اب تو تم ہزاروں میں ہو تو 313 تھے، رب نے تمہاری مدد فرمائی تھی۔ فرمایا احد میں اگر مشکل آ گئی ہے تو پریشان نہ ہو، اللہ اگلے میدانوں میں بھی تمہاری ضرور مدد فرمائے گا۔ پھر اسی پارے میں اللہ کریم نے نا دوڑنے کا حکم دیا ہے، فرمایا دوڑو، کس طرف؟ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو 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 اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو۔ اور کدھر دوڑو؟ فرمایا وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کی طرف دوڑو جس کی صرف چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ اللہ کریم نے چوڑائی بتا دی، فرمایا جنت کی چوڑائی اتنی ہے جتنے زمین و آسمان ہے، تمہیں چوڑائی بتا دیا، باقی لمبائی کا حساب کرتے رہنا۔ اور میرے رسول کریم علیہ السلام نے تو جنت کا مضمون سمیٹا تو حضور نے جملوں میں حادی کر دی، بڑی نعمتیں بیان کر کے نا، بڑی نعمتیں بیان کر کے حضور فرمانے لگے اللہ نے تمہارے لیے بڑا کچھ بنایا ہے، اور اتنا کچھ بنایا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ تمہارے دل پہ کبھی خیال ہی گزرا ہوگا، جو نعمتیں رب نے تمہارے لیے جنت میں تیار کی ہوئی۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف بھی ذکر فرمایا۔ پھر اسی پارے کے اندر اللہ کریم نے غصہ پینے والوں کو اور معاف کرنے والوں کو کہا کہ یہ وہ والی نیکی ہے جو اللہ کو بڑی پسند ہے۔ ہمارے زمانے میں غصہ پینے والی عمر آتی کوئی نہیں، چھوٹی عمر میں کہتے ہیں بچہ اس لیے ضدی ہے، جوان ہو جائے تو کہتے ہیں خون گرم ہے، بوڑھا ہو جائے تو کہتے ہیں انہوں پتہ ہی نہیں لگتا۔ تو بھئی یہ بتائیں پھر درگزر کی عمر کون سی ہے؟ بچہ تھا تو ضدی تھا، جوان تھا تو خون گرم تھا، بوڑھا ہو گیا تو اب چڑچڑا ہو گیا ہے، تو بھئی معاف کرنے کی عمر کون سی ہے؟ میرے رسول کریم علیہ السلام نے زندگی میں دکھ زیادہ دیکھے، حضور فرماتے ہیں جتنا مجھے ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب کو جب بھی دیکھا مسکراتے ہی دیکھا اور معاف کرتے ہی دیکھا۔ تو مہربانی فرمائیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصہ پینے والے لوگوں کو معاف کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، فرمایا یہ وہ نیکوکار ہیں جن سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ غصہ پینے والوں اور معاف کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ پھر آگے انہی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب تم سے کوئی غلطی ہو جائے، جب تم بھول جاؤ، تو پھر تم اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگو، اور جب تم معافی مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں معاف فرما دے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شرح و بسط کے ساتھ اس بات کا ذکر فرمایا، تفصیل کے ساتھ۔ احد کے اندر جب لوگ پریشان ہوئے تھے تو وہ شدید آزمائش کا شکار تھے، تو مالک کریم نے انہیں تسلی دی، فرمایا یہ تمہاری آزمائش وقتی ہے، آنے والے وقت میں اللہ تمہیں کامیابیاں ہی عطا فرمائے گا۔ احد کے بعد پھر جتنا بھی جہاد ہوا سب میں میرے رب نے کامیابیاں ہی عطا فرمائی۔ پھر اسی پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 159 کے اندر رب کریم نے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کا ایک خاص پہلو بیان فرمایا ہے، حضور کی سیرت کا، زندگی کا ایک خاص عنصر بیان کیا، اور اللہ کریم نے فرمایا محبوب اللہ کی کیسی رحمت ہوئی کہ آپ اپنے غلاموں کے لیے نرم دل ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمت من اللہ لنت لہم، آپ ان کے لیے نرم دل ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوتے یا سخت مزاج ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے پاس سے بکھر جاتے، یہ بیچارے آپ کے پاس پھر بیٹھ سکتے۔ یہ سخت مزاج جو آدمی ہوتا ہے اس کے پاس لوگوں کا جمع غفیر نہیں ہوتا، اس کے پاس سے لوگ ٹوٹنے لگ جاتے۔ اچھا وہ اور چکر میں پڑ جاتا، کہتا دیکھا میرا روب، کوئی میرے پاس نہیں بیٹھتا، کسی کی جرت ہے میرے پاس بیٹھے؟ میں نے کہا روب نہیں جناب، آپ مان کیوں نہیں لیتے کہ آپ اخلاقی طور پہ بڑے کمزور ہیں؟ آپ کے اپنے بچے بھی، میں ابا جی کو جانتا ہوں، کئیوں کو جو گھر جاتے ہیں تو بچے چھپتے ہیں اور تسبیح پڑھتے ہیں کہ ابا جی واپس کب جائیں گے گھر سے۔ تو یہ کوئی معیار ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر وہ خاصیت تھی کہ ہر چھوٹا بڑا میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کے اپنا دکھڑا سنا لیا کرتا۔ حضور معاف کرتے تھے، نبی پاک محبت فرماتے تھے، تو اپنی زندگی کے اندر وہ سارے معاملات پیدا کریں۔ ہم خوابوں کی دنیا میں زندہ رہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے جی میرا بڑا روب چل رہا ہے، کوئی آدمی میرے قریب نہیں بیٹھتا، تو یہ کوئی کمال نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا کمال یہ ہے کہ حضور تک رسائی آسان تھی، ہر آدمی اپنی بات بڑی آسانی کے ساتھ حبیب کریم کی بارگاہ میں عرض کر لیتا تھا۔ ایک آیت ہے جی جو آپ نے بڑی ضروری یاد رکھنی ہے، یہ آیت نمبر 179 ہے، اس پر آپ نے ضرور توجہ کرنی ہے، ضرور غور کرنا ہے۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ لوگ بڑا اس کو الجھا دیتے ہیں، اللہ کریم نے اس آیت کریمہ میں اس کا بھی بیان فرمایا ہے۔ اسی پارے میں سورہ آل عمران میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، فرمایا اللہ کی یہ شان نہیں کہ عام لوگوں کو غیب کا علم دے، لیکن اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے۔ عام لوگوں کو اللہ اپنے غیب پر مطلع کرتا، لیکن اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے، یہ ایک سورہ آل عمران ہے، کوئی کسی تفسیر میں آپ نہ جائیں، سادہ ترجمہ کسی کا کیا ہوا پڑھ لیں۔ عام لوگوں کو اللہ غیب پر اطلاع دیتا نہیں، لیکن اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں رسول کریم کے علم پر کچھ منافقین نے اعتراض کیا کہ ہم پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، انہیں ہمارا علم نہیں، تو کہتے ہیں نبی کریم منبر پر بیٹھے فجر کے بعد، تو فرمایا پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ حضور نے اتنا بیان کیا کہ ظہر کی نماز ہو گئی، پھر زور پڑھ کے حضور دوبارہ منبر پر بیٹھے، اتنا بیان کیا کہ عصر ہو گئی، پھر عصر پڑھ کے حضور منبر پر بیٹھے، اتنی باتیں بیان کی کہ مغرب ہو گئی۔ حضرت عمر کہتے ہیں حضور نے ہمیں اتنی باتیں بتائیں کہ جہنمی جہنم میں چلے گئے، جنتی جنت میں چلے گئے۔ اور حضور پھر بیان کرتے ہے کوئی پوچھنے والا تو پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ ہمارے استاد تھے، شیخ تھے علامہ تحسین رضا صاحب بریلی شریف میں، انہوں نے ایک قطعہ کہا تھا بڑا شاندار، کہنے لگے علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں، غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے تو قلم توڑ دیے، فرمانے لگے اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا۔ جو سب سے بڑا غیب ہے جب نبی پاک نے اسے ہی دیکھ لیا ہے تو پیچھے کیا رہ گیا۔ تو اس لیے اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے اس مسئلے کو حل فرما دیا۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، اس پر ضرور آپ حضرات توجہ کریں کہ اللہ کے انبیاء کی اور نبی کریم علیہ السلام کی بھی کوئی چیز بھی، کوئی طاقت بھی ذاتی نہیں، جو بھی ہے اللہ کا عطا کرتا ہے۔
کوئی چیز بھی ذاتی، علم غیب بھی ذاتی نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ آگے سورہ نساء آ جاتی ہے۔ سورہ نساء کے اندر نا اللہ کریم نے بالکل آغاز میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا۔ ایک بہت بڑے پیر صاحب کے صاحبزادے نے نا ایک شخص سے کہا کہ میرا ذرا خیال کرنا، میں فلاں بزرگ کا صاحبزادہ ہوں۔ تو آدمی کہنے لگا تو بھی ذرا خیال کرنا، میں بھی نبی کا صاحبزادہ ہوں۔ اس نے کہا تو کس نبی کا؟ کہنے لگے حضرت آدم علیہ السلام کا۔ تو چپ کر کے کہنے لگا بات تیری ٹھیک ہے، کیونکہ سارے حضرت آدم کی اولاد ہے۔ یہ جو قبائل بنائے جاتے ہیں نا، قبیلے، یہ تعارف کے لیے بنائے جاتے ہیں، صرف تعارف کے لیے کہ پتہ چل جائے اس کا فلاں قبیلے سے تعلق ہے، اس کا۔ اور برادریوں میں بھی جو قبیلے ہوتے تھے وہ ایک برادری کی بھی مختلف شاخیں ہوتی تھیں، مختلف شاخیں۔ قریش، بنو امیہ یہ قبیلہ ایک تھا، پھر اس کی آگے شاخیں ہو گئی، اور بہت سارے لوگ تھے جو تقسیم در تقسیم ہوئے، شاخیں بنتی جاتی ہیں۔ تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ تعارف کے لیے ہے، ورنہ اولاد سارے کس کی ہیں؟ حضرت۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے جب خطبہ دیا نا حجت الوداع کا، تو حضور نے اعلان فرما دیا، فرمایا نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ کوئی گورا ہے، نہ کوئی کالا ہے، نہ کوئی عربی ہے، نہ کوئی اجمی ہے۔ ہاں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں اس کی عزت زیادہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ ابھی تک یہ مصیبت بنی ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں، ابھی تک برادری ازم کی، اور کوئی عجیب سا ہی معاملہ ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کہاں جا کے حل ہوگا۔ ایک ہی برادری سے دو لوگ ہیں، ان سے کہا گیا کہ جناب وہ آپ نے کہا تھا کہ راجپوت فیملی میں رشتہ مل جائے تو اچھا ہے، تو مل گیا، کر لے۔ کہنے لگے نہیں کرنا، یہ مہاجر ہیں، ہم مقامی ہیں۔ تو ٹھیک ہو گیا بھئی، اب کتنی تقسیم اور کرنی، یعنی اس سے بھی آگے، اور پھر اس سے آگے تقسیمیں، اور یہ اتنی خوفناک تقسیم ہے کئی دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ قوم کتنی کو بٹے گی، کتنی کو بٹے گی۔ آپ یہ جو تقسیم ہے نا، اس تقسیم سے نکلیں۔ اب آپ یہ مزاج بنائیں کہ بھئی یہ نہیں کہ ان کو کھانا بنانا نہیں آتا، معاملہ یہ ہے کہ ان کا ٹیسٹ اپنا ہے، ہمارا ٹیسٹ، تھوڑی وحدانیت کی طرف جائیں، امت واحدہ بننے کی کوشش کریں۔ ایک تقسیم ایسی ہے بد عقیدگی کی کہ جس سے نکلا نہیں جا سکتا، جو بد عقیدہ ہو گیا اس کے ساتھ کیا صلح ہو سکتی ہے، لیکن باقی کوشش کریں، جو اپنے ہیں نا اپنے، ان کی غلطیوں سے درگزر کریں، انہیں قریب کریں، چھوٹی موٹی کمزوریاں دور کریں، محبت کے ساتھ ذکر کریں، خیر کی بولی بولیں، اپنوں کی باتیں اپنوں میں رکھیں، اور کوشش کریں دل تھوڑا بڑا رہے، محبت تھوڑی بڑی رہے، پیار تھوڑا بڑا رہے، وفا تھوڑی بڑی رہے۔ اس سے آپ کا دل بھی بڑا ہوگا اور لوگوں کے اندر محبت بھی زیادہ پیدا ہوگی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔